الرحمن الرحیم۔ ظاہری اعمال کی اصلاح کے سلسلے کے اندر 10 اعمال کو ہماری ڈسکشن جو تھی ہماری وہ مکمل ہو چکی۔ اب اس کے آخر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ بیان کرتے ہیں، ایک سمری کہہ لیں آپ اس کو۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مذکورہ عبادتیں جو یعنی ہم نے 10 عبادتیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا، ان میں سے بعض عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں، جیسے نماز، روزہ اور تلاوت کلام اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، کہ تینوں ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں۔ یعنی ان 10 میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بیک وقت انسان 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ وہ ایک ہی ٹائم کے اندر کر سکتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر ایک شخص روزے سے ہے، ایک روزہ دار ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ 3 عبادتیں جو ہیں وہ بیک وقت کر رہا ہے، وہ تو یہ ممکن ہے ایسا۔ لیکن کچھ دوسری عبادتیں ہیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، مثلاً ذکر الہی، ذکر یعنی اللہ کا ذکر کو تسبیحات وغیرہ کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھا ایک وقت انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نماز پڑھنا یا مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، یعنی ان کے کام وغیرہ کرنا، اب یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں کر سکتا انسان۔ تو اسی لیے مناسب یہ ہے کہ رات دن کے 24 گھنٹوں پر ان مختلف عبادتوں کو تقسیم کر لو، تاکہ کیونکہ اوقات کا انضباط ہونے سے سہولت بھی ہو جائے گی، اور جو عبادت مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ذکر اللہ سے انس اور جہان فانی سے بیزاری اور نفرت پیدا ہوگی۔ یعنی اب کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹائم ٹیبل جس کے اندر یہ ہو کہ جی نماز کے اوقات کیا ہیں، وہ تو یہ مقرر ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی نوافل پڑھنے ہیں تو اس کے اوقات کیا ہیں، قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، اذکار کس وقت کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے کام وغیرہ کرنے ہیں وہ کس ٹائم کرنے ہیں۔ جتنی بھی ہم نے 10 عبادات پڑھی ہیں پیچھے، ان میں سے دیکھ لیں کہ کون سی عبادت کس ٹائم کرنی ہے، اور باقاعدہ لکھ کے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اس ٹائم ٹیبل کو جب آپ لکھ لیں گے اور اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے اس پہ عمل کرنا ایک تو آسان ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی عبادت مسلسل کرنے سے انسان تھک جاتا ہے۔ تو جب آپ دن کے اندر مختلف عبادات کر رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور جو فائدہ ہے مختلف عبادات کا وہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس عالم فانی کو پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو، اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی، اس لیے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے۔ اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو، اور چونکہ جتنی بھی عبادات ہے سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد، ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں، اور جتنی بھی عبادات ہیں یہ اوپر جو 10 عبادات ہم نے پڑھی وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی یاد کے لیے ہیں، اللہ ہی کی یاد دلاتی ہیں۔ اگر جو انسان کی ظاہری عبادات ہیں جو نماز، روزہ، حج وغیرہ، اس کے اندر تو یہ چیز بدرجہ عدم پائی جاتی ہے، لیکن جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، مسلمان کی مدد کرنا یا باقی اس طرح کے اعمال، ان کے اندر بھی اگر نیت ٹھیک ہے اور خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی گویا پھر اللہ تعالیٰ ہی کی یاد دلاتی ہے انسان کو۔ اور جب انسان مختلف اعمال اس طرح سے کرے گا وہ تو اس کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی، جس سے پھر معرفت الہی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اب آگے مختلف اقسام ہونے کی حکمت بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ عبادات اللہ تعالیٰ نے مختلف جو بتائیں اس کی حکمت کیا ہے۔ عبادات کے مختلف ہونے کی حکمت، ان کو مختلف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر وقت ایک طرز کی عبادت میں مشغول رہنے سے دل گھبرا نہ جائے، اور نیز اگر ہر وقت ایک ہی عبادت کی جائے تو طبیعت اس کی خوگر ہو جائے گی، یعنی اس کی عادی ہو جائے گی، اور عادت ہونے کی وجہ سے قلبی اثر ان سے جاتا رہے گا۔ اس لیے ہر عبادت کے لیے جدا وقت تجویز کر لینا چاہیے، یعنی جیسے وہ ٹائم ٹیبل کی بات ہم نے کی تھی ابھی کہ ٹائم ٹیبل بن جانا چاہیے ہر عبادت کا۔ لیکن اس سے کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے ایکسیپشن کے اندر آئیں گے، جس کے اندر ایک عالم، ایک حاکم، اور محنت مزدوری کرنے والا شخص، یا جو مطلب دنیا کمانے کے اندر اس کو کچھ زیادہ مصروفیات ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں۔